ہیں اور پوری قوم کو یہ بات ایک ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ بات ہو رہی ہے ایک کام شفافیت کے ساتھ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے وہ لوگ اس کی مخالفت جو کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی خرید و فروخت جاری رہے، وہی لوگ جو کہ پیسہ رکھتے ہیں وہ ضمیروں کو خرید سکیں۔ اب ایسی صورتحال میں خاص طور پہ جب کہ انہی پارٹیز کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج کیوں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کے اوبیسلی اس مخالفت کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، بیکاز ان لوگوں نے ہمیشہ پیسے پہ ایمان رکھا ہے، پیسے کے ذریعے انہوں نے اپنی سیاست کی ہے، اور پیسے ہی کے ذریعے انہوں نے چیزیں خریدی ہیں، لوگوں کو خریدا ہے۔ اب جو ہے تو ہم اس کو بل بھی لے آئے ہیں اور ہم اس کو پیش کریں گے اسمبلی میں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کون اس کو اپوز کرتا ہے، کہ کل وہ پھر گلہ نہ کر سکیں کہ وہ ایکسپوز ہو، وہ لوگ جو کہ منافقت کی سیاست کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس الیکٹورل سسٹم میں شفافیت نہیں چاہتے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور قوم اس کو دیکھے گی۔ دوسرا سوال شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اعتماد ہیں، کوئی زمین فروش نہیں ہوں گے، لیکن حکومت کو خطرہ لگ رہا ہے، اس کے باوجود اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ آرڈیننس لایا جا رہا ہے اوپن بیلٹ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ خود آپ اس سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی رائے مانگی ہے، تو پھر اب آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے حکومت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کوئی آج کے الیکشن کی بات نہیں ہے، ہمارا یہ اسٹینڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ الیکشنز ایک زمانے میں تو ہم کہتے کہ ڈائریکٹ بھی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں جس میں کہ خرید و فروخت ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے 20 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا تھا، جبکہ پچھلے دفعہ کے جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے 2018 میں، ایک طرف تو اپوزیشن اس بات کا واویلہ کر رہی ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو دوسری طرف جب ہم اس کو شفاف بنانے کے لیے اس میں کس کو اس پورے پنڈال میں بیٹھے ہوئے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ شفافیت کے حق میں ہیں یا آپ اسی خرید و فروخت کے چکر میں ہیں جو کہ ہوتا آیا ہے، تو اگر اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برا کام کیا ہے، اس میں تو ہمیں آپ کی بھی سپورٹ چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی ایک منحوس طریقے سے خرید و فروخت ہو، ووٹ بکیں، وہ ووٹ خریدے جائیں۔ تو یہ تو ایک ایسی کاز ہے جس میں کہ کسی کو کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے۔ جی شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول نے بڑے مطمئن انداز میں کہا ہے کہ عمران خان سینٹ الیکشن سے قبل نہیں رہیں گے، کیا ایسے باوثوق ان کے پاس فارمولہ ہے جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال تو آپ بلاول بھٹو سے ہی پوچھیں کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، ان کی جو تاریخیں بہت گزر گئی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی گزرتی رہیں گی۔ شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آخری سوال، آج جو ہے پرویز الہی نے بیان دیا ہے کہ حکومت جو ہے صحیح راستے پہ چل گئی ہے، کیا حکومت کو یہ جو پرویز الہی ہے کاف لیگ نے بلیک میل کر لیا؟ ان کے ایسے بیان آنا شروع ہو گئے، پہلے ان کے بیانات یہ آتے تھے کہ حکومت جو ہے بڑی بری حالت میں ہے، 40 سال سے ایسی حالات نہیں دیکھی، اور اب ان کے بیانات بھی اچھے آنے شروع ہو گئے، عمران خان نے مل بھی لیا، کیا بلیک میل ہوئے ان سے؟ نہیں، دیکھیں وہ ہمارے حلیف ہیں، دیکھیں ہمارے حلیف ہیں اور ان کو پوری طرح سے چیزوں کا ادراک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے الائز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے الائز ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، تو تبھی تو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔